अल्लाह फरमाते ने मेरे बंदे मेरे सामने शिरक ला करके ना आई। आज जमीन तुला के आसमान तक जितना खला है गुनाहों नाल भर करके ले आ, मैं मुआफ करन दे उत्ते कादर हाँ। लेकिन जे शिरक दा माड़ा जा राई दे दाने बराबर भी ला करके आ गया, मैं मुआफ नहीं करांगा, चाहे इब्राहिम दा बाप ही क्यों ना होए। मर्द और औरतां इकट्ठे होंगे, सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, माँ आयशा सिद्दीका गैरतमंद माँ कहने लगी अल्लाह दे पैगंबर यंजुर बाजुना इला बाजिन, अल्लाह दे पैगंबर मर्द औरतां दी तरफ औरतां मर्दां दी तरफ वेखणगे नहीं। अल्लाह दे नबी असी भी मौजूद होवांगियां। आपने फरमाया हाँ आयशा तुसी भी मौजूद होवोगिया। मां फरमांदियां ने अल्लाह दे पैगंबर साडे वल मर्द नहीं वेखणगे। आपने फरमाया बोलिए आयशा ए मेरी आयश हुमैरा क़यामत वाले दिन इन्ना सख्त दिन होएगा, उस दिन बंदे नू होश ही नहीं होनी, मैं एक दूजे वाल वेख लवां उथे ते समझ ही नहीं आएगी, हर बंदा नफ्स नफसी दे आलम अंदर होए। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अला सलाह हय्या अला सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إلهي عبدك العاصي أتاك إلهي عبدك العاصي أتاك مكرا بالذنوب وقد دعاك فإن تعفو فأنت لذاك أخل وإن تطرد فمن يرحم سواك وما لي غير باب الله باب ولا مولاك ولا سواك حبيب جس دور پہ دنیا نازا تھی اب وہ زمانہ ہم بھول گئے جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني
علما رب زدنی علما رب زدنا فہما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حمدہ ثناوات کبریائی دے پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ دی ذات پاک واسطے، درود و سلام آقا دو جہاں رحمت کونین خواجہ بدر و حنین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام اعظم ہادی اعظم مرشد اعظم پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے اللہ دی حمد اور حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے درود پاک پڑھ لینے تو بعد بارگاہ الہی اندر دعا ہے اللہ کریم میرا تہاڈا اپنے گھر اپنے در اپنے بوہے تے بہنا اللہ صرف اور صرف اپنی رضا رحمت واسطے اپنی خوشنودی واسطے اللہ بارگاہ جزیلہ رفیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آج دا خطبہ جمعۃ المبارک جس عنوان نال معنون کیتا اس دا نام فکر آخرت ہے۔ آخرت دا ڈر، آخرت دا فکر، آخرت دی سوچ، آخرت دا چنتا ساڑھے دل دے اندر پیدا ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے کئی مقامات دے اندر اس قیامت دیاں جھلکیاں، اس قیامت دے خوفناک مناظر بیان فرمائے۔ دعا کرو اللہ رب رحمان سانو سارے انو قرآن و حدیث دیاں باتاں سن سنا کے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھو سید الملائکہ جناب جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضور رحمت کائنات علیہ السلام نے جناب جبریل علیہ السلام نو دیکھیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام دے رنگ اڑے ہوئے، چہرے دے ہوتے پریشانی دے آثار نظر آئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل کی مسئلہ بنیا، آج بڑا پریشان نظر آنا ہے، آج کوئی گل بات بھی نہیں اس طرح کر رہا، کوئی مسئلہ پیش آیا؟ تو جناب جبریل علیہ السلام سید الملائکہ بولے آقا آج میں اس جہنم دی اگ نو دیکھ کر کے آیا ہوا جس اگ دے اندر اللہ رب العالمین گناہ گاراں نو سٹن گے۔ آقا اس آگ نو جلان واسطے اللہ نے فرشتیاں دیا ڈیوٹیاں لگائیاں، آگ دا رنگ آقا سفید ہو گیا، اس تو بعد پھر جلائی گئی، اس آگ دا رنگ سرخ ہو گیا، آقا پھر جلان تو بعد اس آگ دا رنگ سیاہ ہو گیا، بلیک رنگ دی بن گئی۔ آقا او دا شولہ اٹھدا ہے نظر نہیں آندا۔ حضور اس آگ نو دیکھ کر کے میں پریشان ہو گیا، اللہ جانے
وہ کون لوگ نے جڑے اس اگ دے اندر جان گے، اس تندور دے اندر جان گے؟ آپ نے فرمایا جہنم نو اللہ نے تندور دی مانند بنایا ہے، جس طرح تندور دا منہ اتوں چھوٹا جا ہے اور درمیان دے اندرو ادا وایا زیادہ۔ آپ نے فرمایا بندے جس وقت اللہ آگ دے اندر سٹے گا، آگ بھڑکے گی، آگ اٹھے گی، اور لوگ اس آگ دے شولے دنال اٹھ کر کیوں تان گے؟ گویا کہ وہ سمجھن گے ہون اسی باہر نکالے گے، ہون نکل جاواں گے، لیکن نکل نہیں سکتے۔ آقا اس آگ نے بڑا پریشان کیتا۔ تو میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ، سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ایوہ الناس، ایوہ الناس، لوگو اس اکلو بجو، قو انفسکم و اخلیکم نارا، اس آگ کولو بچاؤ، اس آگ کولو بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگو یا اہل ایمان بچ جاؤ، ساکلو اپنے آپ نو بھی بچاؤ، اپنے اہل عیال نو بھی بچاؤ، او ساکلو وقودها الناس والحجارہ، جیدہ ایندن اللہ نے لوگ تے پتھر بنا دیتا ہے، لوگاں دنال جلائی جائے گی۔ آج دیاں آگاں سی لکڑی نال جلانے آن، کاغذ نال جلا لینے آن۔ فرمایا لوگوں اس جہنم دی آگلو بندیاں نال جلایا جائے گا، اس جہنم دی آگلو پتھراں دے نال جلایا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اس کر کے میں قرآن دا مقام پڑھیا خطبہ مسنونہ دے اندر، فرمایا لیوم عظیم، اے محبوب اس بڑے دن دا تذکرہ کرو۔ یا اللہ وہ کنا کو بڑا دن ہے؟ فرمایا بہت بڑا دن ہے، وہ فرقان دا دن نے، وہ فیصلیاں دا دن نے، اور فرمایا اتنا بڑا دن ہوئے گا۔ فرمایا یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن بڑے دن والے دن، فرمایا اللہ اپنے بندیاں دے نال بالمشافہ کلام کرنگے۔ اللہ اللہ، کوئی واسطے دی ضرورت نہیں ہوئے گی، کوئی ترجمان نہیں ہوئے گا، کوئی در و در دی بات نہیں ہوئے گی۔ اللہ بالمشافہ اپنے بندیاں دے نال کلام کرنگے۔ او دن بڑا سخت دن ہے، او بڑا پریشان کن دن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ اکرام دے اندر موجود نے، ایک زوردار آواز آئی۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جان دیو نا یہ آواز کس چیز دی ہے، اے کدروں آواز آئی ہے؟ صحابہ اکرام کہنے لگے اللہ دے پیغمبر اللہ جانے یا اللہ تہانوں دس دینگے؟ محبوب اللہ جانے یا اللہ تہانوں دسنگے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اللہ رب العالمین نے جہنم دے کنارے تو ایک پتھر سٹیا، اور 70 سالاں بعد جا کر کے جہنم دی کھائی دے اندر گریا ہے۔ او دی آواز آئی ہے، انی زوردار آواز آ گئی۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ ڈر گئے، سہم گئے۔ اللہ جہنم کی ڈی ڈاڈی جہنم ہے،
او آگ کتنی سخت آگے، او جہنم دی گہرائی کتنی زیادہ گہرائی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ میرے محبوب علیہ السلام نے چند دنہ تو بعد فرمایا فلاں میرا صحابی نظر نہیں آندہ، او کدھر چلا گیا ہے؟ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر او کچھ بیمار روان لگ گیا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا چلو میرے صحابہ دی تیمارداری کریے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام صحابہ دے نال گئے، جا کر کے ویکھیا صحابی رسولنا منجی دے نال منجی لگ گیا ہے، ان بیماری دا ڈھانچہ بنیا ہویا، ہڈیاں ہی ہڈیاں نکل آئیاں۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابی کی بن گیا ہے؟ کیا بیماری اللہ کو مانگتے نہیں لیو؟ آندھے نے اللہ دے پیغمبر گل کچھ اسے طرح دیئے، او دوں دا جدوں تسا فرمایا جہنم دے اندر آج پتھر گریا ہے، محبوب او دوں دا ڈریا میں اپنے رب نو آکھ بیٹھا اللہ دنیا دے اندر ہی میرے گناہ دی منو سزا دے لویں، اللہ آخرت والی سزا تو منو محفوظ فرما لیں۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی انج بھی تے نہ کیا کرو نا، اللہ دے سزا نہ دنیا دے اندر بندہ برداشت کر سکتا ہے، نہ آخرت دے اندر برداشت کران دی ہمت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ فرمایا انجا کیا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ انج نہ کیا کرو اللہ ساڑھے نال عدل کر، اللہ کڑو عدل نہیں منگی دا، اللہ تے کڑو اللہ دا فضل منگی دائے۔ اللہ تو عدل نہ کری اپنا فضل کری۔ اللہ اللہ فرمایا دنیا بھی اچھی منگو آخرت بھی اچھی منگو، اللہ دے عذابہ کڑو پناہ منگیا کرو۔ اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دن قیامت دا ہوئے گا، آپ اپنے صحابہ کرام دے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے نے میرے صحابہ قیامت دا دن ہوئے گا، لوگ مارے مارے پھر رہے ہونگے، لوگ بڑی پریشان ہونگے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ساری کائنات اللہ دے سامنے کھڑی ہوئے گی اور لوگ پریشان ہونگے، جسم دے ہوتے بھی کپڑا نہیں ہوئے گا، پیران دے اندر بھی کوئی جوتیاں نہیں خون گیا، پیروں ننگے جسموں ننگے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا سورج جڑا دنیا دے اندر چوتھے آسمان تے کھڑا ہو کر کے آگ برساندہ نظر آندہ جنا اے سوا نیزے تے آ جائے گا۔ اللہ اللہ میرے نبی نے فرمایا جناب زمین تپ کر کے تانبے دی طرح بن جائے گی، لوگ پریشان ہی پریشان ہونگے، اللہ جانے کی بنن والا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ حضور پریشان ہو کر کے گھر دے اندر چلے گئے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی اہل بیت دے اندر چلے گئے۔ ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ کہو نا رضی اللہ تعالی عنہا، سارے بولو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہا۔ ویرو بولیا کرو ماں عائشہ دے نام دے ہوتے ہیں، اگر ویری بکواس کرن لگیا گریز نہیں کردہ، تسی رضی اللہ تعالی عنہا بولن تے چپ ہو جاندے ہو۔ آکھو نا رضی اللہ تعالی عنہا، کہو رضی اللہ تعالی عنہا۔ ماں عائشہ دا ویری گلا کرن لگیا نہیں شرماندہ اور دندناندہ پھردہ ہے تے اسی ماں عائشہ دے منن والے چپ ہو جائیے، اے کمیں ہو سکتا ہے؟ کہو رضی اللہ تعالی
رضی اللہ تعالیٰ عنہا ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ محدثہ مفسرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روندیاں حضور نو سوال کر دیا نے اللہ دے پیغمبر تساں ہن فرما رہے سونا قیامت والے دن ساری کائنات اللہ دی بارگاہ دے اندر او سارے ہی ننگے خون گے، جسم دے تے کپڑا نہیں ہوئے گا، پیران دے اندر بھی کچھ نہیں ہوئے گا۔ اللہ دے پیغمبر النساء والرجال، یا رسول اللہ ایک تے بات دسو نا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مرد اور عورتیں اکٹھے ہون گے؟ آپ نے فرمایا ہاں عائشہ، مرد اور عورتیں اکٹھے ہون گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ماں عائشہ صدیقہ غیرت مند ماں، کہنے لگی اللہ دے پیغمبر ینظر بعضنا الی بعض، اللہ دے پیغمبر مرد عورتاں دی طرف عورتاں مرداں دی طرف ویکھن گے نہیں۔ اللہ دے نبی اسی بھی موجود ہوا گیا، آپ نے فرمایا ہاں عائشہ تسی بھی موجود ہوا گیا۔ ماں فرما دیا نے اللہ دے پیغمبر ساڑھے وال مرد نہیں ویکھن گے۔ آپ نے فرمایا بولیے عائشہ اے میری عائش میرا، قیامت والا دن اتنا سخت دن ہوئے گا، اس دن بندے نو ہوش ہی نہیں ہونی، میں ایک دوجے وال ویکھ لواں اوتھے تے سمجھ ہی نہیں آئے گی، ہر بندہ نفسی دے عالم اندر ہوئے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام نو ماں عائشہ کہنے لگی اللہ دے پیغمبر پھر تے دسو نا قیامت دا اتنا ہولناک دن ہوئے گا، محبوب سانو بھی کتے یاد کرو گے کہ کوئی نہ؟ آپ نے فرمایا عائشہ میں تمہانو یاد ضرور کرانگا، لیکن تین مقام ایسے نے، تین جگہ ایسیاں نے جس جگہ دے ہوتے میں محمد تمہانو یاد نہیں کر سکانگا، میں بھی تمہانو نہیں یاد کر سکانگا۔ آپ نے فرمایا اولوغا عند المیزان، ان تین مقامات دے اندروں آپ نے فرمایا پہلا مقام وہ ہوئے گا کہ جس وقت میزان لگا ہوئے گا، ترازو لگیا ہوئے گا، اور اللہ رب العالمین بندیاں دے گناہ اور نیکیاں نو ترکڑی دے اندر تول رہے ہون گے۔ فرمایا عائشہ اس وقت میں توانو نہیں یاد کرانگا، نہیں یاد کرانگا۔ اللہ اللہ، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن بندے مارے مارے پھر رہے ہون گے، ہر بندہ ہی پریشان ہوئے گا۔ آپ نے فرمایا حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام وہ بھی آنکھ رہے ہون گے رب نفسی رب نفسی، اللہ منو بچا لے، اللہ منو بچا لے۔ آپ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، آپ نے فرمایا ماں باپ چھڑ جان گے، اللہ اللہ اولاد ماں پیانو چھڑ جائیں گی، دوڑ جائیں گے، بھائی بھائی دا نہیں بنے گا، یار بیلی دا نہیں بنے گا۔ آپ نے فرمایا اتنا سخت دن ہوئے گا، لوگ مارے مارے پھر رہے ہون گے، اللہ حساب نہیں شروع کرے گا۔ اللہ اللہ، اس پریشانی دے عالم اندر ہر بندہ پریشان اور ساریاں امتاں پریشان، کی بنے گا کی ہون والا؟ سارے لوگ جمع ہو کر کے سیدنا آدم علیہ السلام دے کلان گے، اے آدم تو ساڑا والد ہیں، ساری کائنات دا باپ ہے، کم از کم اتنا تے دکھ رکھنا، اللہ نو آکھو حساب شروع کر لیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام فرما دینے میں آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے، اور اس تو بعد سیدنا نوح علیہ السلام وہ بھی انکار کر جان گے۔ آپ نے فرمایا حتیٰ کہ میرے کو لان گے، میں لوگ جمع ہو کر کے آن گے، میں اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہو جاواں گا،
اللہ نو عرضہ کرانگا اللہ حساب شروع کر دے ہو اللہ اکبر اللہ اللہ حساب و کتاب شروع خون والا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس وقت ساری کائنات پریشان اللہ رب العالمین اتنا غصہ ہوئے گا نات قیامت تو پہلا کدی اتنا غصہ آیا تینا بعد دے اندر آئے گا آپ نے فرمایا جس وقت میں اپنے رب نو کہاں گا اللہ لے حساب نہ کوڑو اللہ اکبر اللہ رب العالمین جلال دے اندر خون گے فرمان گے میرے پیغمبر کون میرے سوالاں دے جواب دے گا کون حساب دے گا آپ نے فرمایا میں سب تو پہلا پکڑ کر کے اپنی امت دا پہلا بندہ پہلا فرد جنہ دا نام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا میں اپنے ابو بکر نو اگے کر دیاں گا اللہ دا غصہ اتر جائے گا اللہ فرمائے گا اے لوگو اے میرے محبوب پیغمبر ابو بکر فی الجنہ ابو بکر فی الجنہ اس امت دے ہوتے اس کائنات دے ہوتے صدیق دا سب تو بڑا احسان ہے کہ اللہ دا قیامت والے دن ادھا غصہ ہی اتر جائے گا اللہ محبوب سامنے کھڑے ہونگے آقا فرمان گے اللہ اے صدیق او عظیم انسان ہے اللہ دنیا دے اندر تیرے پیغمبر دنال احسان کردہ رہا اللہ اور دنیا دے احسانہ دے بدلے بھی صدیق نو عطا کر دے آپ نے فرمایا قیامت والے دن ابو بکر نو اللہ آپ بدلے دے گا جڑا دنیا دے اندر میرے نال احسان کردہ رہا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام دا سب تو پہلا حساب شروع ہوئے گا آپ نے ماں عائشہ صدیقہ نو فرمایا عائشہ اند المیزان جس وقت رکڑی دے اندر میزان دے اندر ترازو دے اندر نیکیاں تے بدیاں تل رہیاں خون گیا نا اس وقت میں توانو نہیں یاد کر سکاں گا اللہ اکبر اللہ اس سے کر کے اپنے محبوب علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ اپنی لخت جگر نو فرمایا کرتے سن اے مالی یا فاطمہ اے مالی یا فاطمہ بیٹا عمل کرنا اے نہ سوچنا کہ میں محمد دی دھیاں اللہ منو معاف کر دے گا اے مالی یا فاطمہ اللہ اکبر اللہ اے دروے کے نا محبوب نے فرمایا ترازو دے اندر ترکڑی دے اندر اعمال تل رہے نے او ترازو کتنا بڑا ہے حضرت داؤد علیہ السلام اللہ دے پیغمبر جلالی پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کہنے لگے اللہ او ترازو میں نو دکھا جے دے اندر قیامت والے دن نام اعمال تو لے جان گے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آسمانہ دی طرف دیکھو حضرت داؤد علیہ السلام نے آسمانہ دی طرف دیکھیا مشرق تو لگ کے مغرب تک اکو پلڑا نظر آیا اللہ اکو پلڑا حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھیا اور غش کھا کر کے زمین تے گر گیا اللہ اے اتنا بڑا پلڑا بھرے گا کیویں اللہ ساری زندگی بھی نے کیا کردے رویے اے پلڑا بھرن والا نہیں ہے اللہ کی بنے گا فرمایا میرے پیغمبر جیسے بندے نے سبحان اللہ جس بندے نے ایک مرتبہ اپنے دل اندروں اخلاص نال ایک بار کیا سبحان اللہ اللہ او دا ادھا پلڑا نیکیاں نال بھر دے گا اور نال آکھیا والحمدللہ
فرمایا جن سبحان اللہ والحمدللہ کیا فرمایا تملا المیزان اللہ ترازو نیکیاں دے نال ہی بھر دے گا سبحان اللہ 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 میرے نے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا برا او بندہ جیدیاں اکائیاں دہائیاں نالوں ود جان اکائیاں دہائیاں نالوں ود جان آپ نے فرمایا ایک بندہ گناہ ایک کرے نا اللہ فرماندے نے ایکو لکھاں گا اللہ ایکو لکھ دے نے اگر نیکی ایک کرتا ہے اللہ 10 لکھ دے نے فرمایا او برا بندہ کہ جدیاں اکائیاں دہائیاں نالوں ود جان کیا مطلب ہے جدے گناہ نیکیاں نالوں ود جان او برا بندہ ہے حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیاں دا ترازو لگے گا نیکیاں تلدیاں جا رہی نے اللہ اللہ گناہ بھی تلدے جا رہے نے لوگ آتے ہیں نہیں یار نیکیاں نہیں کرنی چاہی دیاں نیکیاں نہیں کرنیاں چاہی دیاں کیوں نہیں کرنیاں چاہی دیاں ایک نیکی دا اس وقت پتہ چلے گا جس وقت نہیں نہ ملن گیا اللہ اللہ ایک بندہ کون ہے ایک نیکی دی ضرورت ہے وہ دوڑ دا پھر دائے ماں کل گیا وہ انکار کر گئی باپ کل گیا وہ انکار کر گیا بیوی کل گیا وہ انکار کر گئی بھائی نو چھڑ گیا یار بیلیاں نو چھڑ گئے اللہ اللہ ایک کو بندہ ملے گا اس بندے کو جا کر کے کہے گا یار ایک نیکی رہ گئی ہے میں نو جنت مل جائے گی وہ بندہ کہنے لگا یار میرے کل ہے ہی ایک نیکی میرے کولے تو لے جا تیرا بن جاوے میری خیر اللہ اللہ بندہ دوڑ دا خویا بارگاہ الہی دے اندر آئے گا اللہ نیکی لے کر کے آ گیا اللہ نیکی لے کر کے آ گیا اللہ فرمان گے کون بندہ ہے جن نے تینوں ایک نیکی دیتی ہے جلدی کر تلاش کر کے لے کے آ اے دوڑ کر کے گیا ہن بندہ لب دے ہاں انہوں بھی تے ٹائم لگ گی گیا ہے نا آخر لے کر کے آ گیا اللہ دے سامنے پیش ہویا اللہ نے فرمایا میرے بندے انہوں اپنی نیکی تو دیتی ہے کہنے لگا جی اللہ میں ہی دیتی ہے نا اللہ فرمان گے میرا بندہ ہو کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ فرمان کے میرا بندہ ہو کر کے آج قیامت والے دن جس دن کوئی کسے دا نہیں جے بن رہا اس وقت ایس پریشانی دے عالم اندر تو اپنی نیکی دے کر کے انہا رحم میرے بندے تکیتا ہے فرمایا میری رحمت بے بہائے او میرے بندے جے تو رحم کیتا ہے نا جا تو بھی یہ دنال جنت اندر چلا جا سبحان اللہ سبحان اللہ 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 ایک قیامت حالات نے قیامت مناظر آپ نے فرمایا عائشہ قیامت دا دن ہوئے گا ترکڑی دے اندر تلن کے نام اعمال اللہ ایک بندہ انج دا آیا جے دے نام اعمال دے اندر نیکیاں بڑیاں نے لیکن سارے دیاں ساریاں اڑ گئیاں نے بڑیاں نیکیاں اڑ گئیاں نے ہن انہوں یاد آیا اللہ میں فلاں حج کیتا اللہ میں عمرے کیتے او نیکیاں کدھر چلیاں گئیاں میں مسجدہ بنوائیاں او نیکیاں کدھر چلیاں گئیاں اللہ نے فرمایا میرے بندے تو فلاں بندے دے بارے چغل خوریاں کرتا سینا غیبتاں کرتا سین انہاں غیبتاں دی وجہ کر کے او تیریاں بڑیاں مقبول نیکیاں اللہ نے اڑا کر کے رکھ دیتیاں نے دعا کریا کرو اللہ جی لعنت محفوظ فرما لوے اے چغلی والی لعنت اے غیبت والی لعنت اللہ دے کلوں سارے انو محفوظ فرما لوے
اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عائشہ دوسرا مقام آپ نے فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا عائشہ جس وقت نامہ اعمال دیتے جان گے میں تانوں اودوں بھی یاد نہیں کرانگا میں اودوں بھی یاد نہیں کرانگا نامہ اعمال دیتے جان گے نامہ اعمال دیتے جا رہے نے اے دنیا دیاں آتاں بھیڑیاں لگیاں ہویاں اگر سجے ہاتھ دے اندر مل گیا تو وہ بڑی بات ہے جے کھبے دے اندر مل جائے پکڑ کر کے سجے دے اندر کر لوانگے نہیں ہوئے گا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العالمین بندیاں نو نامہ اعمال دین گے نا اللہ نے قرآن مجید دے اندر واضح ارشاد فرما دیتا ہے اللہ فرمائے گا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ جیسے بندے دے نامہ اعمال دائیں ہاتھ دے اندر سیدھے ہاتھ دے اندر مل جان گے وہ بندہ کامیاب تے کامران ہو جائے گا وہ تے ہر بندے دے سامنے کرتا ہوئے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیا ہر بندے دے سامنے نامہ اعمال سچے ہاتھ دے اندر مل گیا کامیابی مل گئی اور ہر بندے دے اگے کرتا ہے آندہ ویکھو میرا نامہ اعمال پڑھو ویکھو میرا نامہ اعمال پڑھو اللہ نے مینوں کامیاب کر دیتا ہے نال ہی اپنی گلاں اللہ نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا آندا انی ظننت انی ملاق حسابیا مینوں پتا سی میں اللہ دے نال ملاقات کرنی ہے مینوں پتا سی میں اللہ دے نال ملن والا خاں میں نیکیاں کیتیاں میں نیک اعمال کیتے ویکھو اللہ نے مینوں نامہ اعمال دائیں ہاتھ دے اندر دے دیتا اللہ اللہ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا دوسرا بندہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ اور جیسے بندے نو نامہ اعمال بائیں ہاتھ دے اندر مل جائے گا کھبے ہاتھ دے اندر الٹے ہاتھ دے اندر ملے گا اللہ اکبر اللہ 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 دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ترتیب دسیے نا آپ نے فرمایا اعمال دین والے فرشتے نامہ اعمال دینے والے او سامنے او نہیں دین گے بلکہ پچھوں آ رہے ہون گے انج بندے سامنے کھڑے ہون گے صفاں دے اندر کھڑے ہون گے پچھوں فرشتے نامہ اعمال دیندے آزارے ہون گے نا اے دے جناب کھبے دے اندر ملیا اللہ اللہ اے بندہ بڑے ہی پریشان ہویا آندہ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَنْ أُوتَ كِتَابِيَا آندہ ہے اے کاش میرا نامہ اعمال منوں نہیں دیتا جاندہ اے اللہ اے میرے کھبے ہاتھ دے اندر اعمال نامہ ملیا اللہ کدی مینوں اعمال نامہ نہیں دیتا جاندہ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا مینوں میرے اعمال دا نہیں دسیا جاندہ نہیں پتہ لگدا اللہ اکبر اللہ اللہ یا لیتہا کانت القاضیہ اللہ اکبر اندھے ما اغنا عنی مالیا آندہ ہے اللہ اتنا مال و دولت میرے کول اللہ آج میرا مال بھی میرے کم نہیں آیا اللہ کی بن گیا حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ اس طرح دا ہوئے گا انہوں فرشتہ نامہ اعمال کھبے دے اندر دے رہا ہوئے گا وہ لین دی کوشش نہیں کرے گا نہیں لے گا وہ اپنا ہاتھ اگے کر لے گا فرشتہ آگے آئے گا ہاتھ پیچھا لے جائے گا فرشتہ پیچھا جائے گا ہاتھ اگے لے کر کے آ جائے گا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اس بندے دا
ہاتھ اس پیڑ دے ہوتے بند دیتا جائے گا اور کمر نو چیر کر کے او دا نائمہ مال ایتھے بند دیتا جائے گا ہر بندے نو نظر آئے گا اے جہنم والا ہے اے دا عمال نامہ برا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ویر پہ آ رہے ہو اس قیامت دی فکر کرنی ہے اس حساب دی فکر کرنی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ جس حساب دے بارے آپ نے پیشین گوئیاں فرمایا لیوم عظیم آپ نے فرمایا وہ بڑا دن ہوئے گا وہ بڑا دن یوم یقوم الناس لرب العالمین اللہ اپنے بندیاں دینا بالمشافہ کلام کرے گا آپ نے فرمایا عائشہ جس وقت ترازو لگے گا اتھے بھی یاد نہیں کراں گا نامہ اعمال دیتے جان گے اتھے بھی یاد نہیں کراں گا اور تیسرا مقام آپ نے فرمایا عند الصراط آپ نے فرمایا پل صراط دے ہوتے بھی میں تہانوں نہیں یاد کراں گا اللہ 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 آپ نے فرمایا او پل صراط آپ فرمان دینے بال نالو بریک ہوئے گا تلوار نالو تیز ہوئے گا میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر بندے دے اعمال اتنے اچھے ہونگے کئی لوگ تے آنکھ جھمک دیاں نکل جانگے اور آپ نے فرمایا کئی لوگ ڈگمگاندے چلے جانگے اور جنہ دے اعمال درست نہیں ہونگے کٹ کر کے جہنم تے اندر سٹ دیتے جانگے آپ نے فرمایا عائشہ اے اتنے اوکھے مراحل نے اتنے پریشان کل معاملات نے ان تین مقامات ہوتے میں تو انہوں نہیں یاد کرن لگا اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت دے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد آزر اے دوڑ کر کے اپنے بیٹے ابراہیم دے کو نہ جان گے ابراہیم آج میں تینو اللہ دے نبی منناوا اللہ اللہ ہون منیا تے کی منیا آندہ ابراہیم میں نو اپنے رب کو بچا لے بڑیاں سزاواں مل گیاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے رب دی طرح بیکھن گے اللہ آتے میرا ابا خینا اے تے میرا باپ آزر ہے اللہ تیرا میرے نال وعدہ ابراہیم قیامت والے دن میں تینو پریشان نہیں ہون دیاں گا اللہ سب تو بڑی پریشانی آج میرا باپ میری آنکھاں دے سامنے جہنم جا رہا ہے اللہ انہوں بچا لے اللہ فرما دینے میرے پیغمبر جان دے نہیں دے میرا قانون اللہ اللہ فرمایا قیامت والا دن ہوئے یا کوئی اور دن ہوئے اللہ مشرک نو کدی معاف نہیں کرے گا اگر زندگی دے اندر توبہ کر گیا توبہ تنسوحہ کر گیا پکی تے سچی تے سچی کھری توبہ کر گیا پھر جا کر کے معافی ہے ورنہ مشرک دی کوئی معافی نہیں ہے اللہ اے میرا ابا ہے فرمایا میرے پیغمبر میں جاننا تو ہاڈا ابا ہے اللہ اکبر نظرانی میاں کر لو نیچیاں کر لو اللہ کیویں کر لو سامنے پیو ترلے مار رہا ہے ہاڑے لے رہا ہے اللہ کی کراں اللہ اکبر اللہ اللہ فرمایا میرے پیغمبر نظرانی چیاں کرو تو آڈا باپ کوئی نیجے سامنے دیکھیا آزر نو اللہ نے بجو دی شکل بنا کر کے جہنم واصل کر دیتا ہے فرمایا میرے پیغمبر نہ پریشان ہو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء اللہ فرمان دینے میرے بندے میرے سامنے شرک لے کر کے نہ آئیں آج زمین تو لگ کے آسمان تک جتنا خلائے گناہوانال بھر کر کے لیا میں معاف کرن دے ہوتے قادر ہاں لیکن جے شرک دا ماڑا جا رائی دے دانے برابر بھی لے کر کے آ گیا میں معاف نہیں کران گا چاہے ابراہیم دا باپ ہی کیوں نہ ہوئے اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگوں قیامت والے دن ہر بندہ
بندہ اس طرح جناب برہنہ کھوئے گا کپڑے نہیں ہون گے اللہ سب تو پہلا ابراہیم علیہ السلام نو کپڑے عطا کرے گا سبحان اللہ سب تو پہلا لباس ابراہیم نو ملے گا اللہ اکبر اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں جنت دا دروازہ کھٹکھٹاواں گا آپ نے فرمایا اولوں میں او بندہ خواہ میں یکراؤں باب الجنہ میں جنت دا دروازہ کھٹکھٹاواں گا جس وقت جنت دے بوئے تے جاواں گا نا جناب دربان جنت دے بوئے دے ہوتے سیکیورٹی گارڈ بیٹھا ہویا جنت دے بوئے دے ہوتے انچارج بیٹھا ہویا کہے گا من دق الباب کون دروازہ کھٹکھٹاندہ ہے آپ نے فرمایا آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرا نام آئے گا جنت دروازہ کھول دیتا جائے گا دربان جنت بولے گا آقا جب تو اللہ نے جنت بنائیے عہدو تو لگ کے اللہ نے میری ڈیوٹی لگائیے آج تسی تشریف لائے ہو اللہ نے منو عہدو کیا سی جب تک میرا محبوب پیغمبر نہ آئے جنت دا بوا نہیں کھولنا اللہ اللہ آپ نے فرمایا میں آخری نبی ہاں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی آپ نے فرمایا لوگو میں آخری نبی آ چکے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی رسول نہیں آئے گا اور آپ نے فرمایا میری امت بھی آخری امت ہے اس تو بعد اور کوئی امت نہیں آئے گی آپ نے فرمایا میں بھی آخری نبی میری امت بھی آخری امت اور قیامت والے دن حساب سب تو پہلا میری امت دا ہوئے گا میری امت دا ہوئے گا جنت دے اندر بھی سب تو پہلا میری امت جائے گی اور ویرو اس محبوب پیغمبر نو ساڑیاں کتنیاں فکرانے کتنیاں جناب پریشانیاں ماں عائشہ صدیقہ آخری بات کرن لگا ماں فرمان دیا نے آقا علیہ السلام نے ان سر سجدے دے اندر رکھیا ہویا اور روئی جا رہے نے ماں فرمان دیا نے اس طرح اب محبوب پیغمبر علیہ السلام رو رہے سن جی میں ہانڈی چلے دے ہوتے پئی کھول دیئے وہ دی آواز آن دیئے اس طرح محبوب رو رہے نے اور آپ فرمان دیا نے میں کن لا کر کے سنیا آپ فرمان دے نے اللہم اغفر لی امتی سبحان اللہ اللہم اغفر لی امتی اللہم اغفر لی امتی اللہ میری امت نو معاف کر دے اللہ میری امت نو معاف کر دے اللہ بخش دے میری امت نو سونے ویروں نوجوانوں بزرگوں او نبی ساڑا کتنا احساس کرنے والا او نبی کتنا ساڑے واسطے روون والا اللہ اللہ قیامت والے دن بھی اب محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں سارے سجدے دے اندر رکھ دیاں گا میں کہاں گا اللہ بخش دے میری امت نو اللہ بخش دے میری امت نو اللہ فرمان کے میرے پیغمبر جاؤ 1000 نکال کر کے جنت دے اندر لے جاؤ میں کہاں گا اللہ میری امت بہت زیادہ ہے اللہ فرمان کے میرے پیغمبر 1000 دنال 10,000 اور لگا لو لے جاؤ جنت دے اندر اللہ دے پیغمبر فرمان دینے میں کہاں گا اللہ میری امت اور زیادہ ہے اللہ فرمان کے میرے پیغمبر 1000 خینا ہر ایک دنال 1000 لگان دے جاؤ امت نو جنت لے جاؤ آپ نے فرمایا کلو امتی یدخلون الجنت الا من ابا آپ فرمان دینے لوگوں میری ساری امت جنت جائے گی
صحابہ بڑے خوش ہوئے، آقا ساری امت، آپ نے فرمایا ساری امت جائے گی مگر وہ بندہ نہیں جائے گا جن نے جنت جان چو انکار کر دیتا۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں محبوب وہ کون بدبخت ہے جڑا جنت جان چو انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من آتانی داخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ جس بندے نے دنیا دے اندر رہ کر کے میری آمنیاں میری اطاعت کی تھی، میری فرما برداری کی تھی، میری تابعداری کی تھی، گویا کہ اس بندے نے جنت جان دا وعدہ کر لیا میرے نال، میں او دے نال وعدہ کر لیا۔ تے جس بندے نے دنیا اپنی مرضی دی گزاری، دنیا دے اندر اپنی من مرضیاں کیتیاں، میری نا فرمانیاں کیتیاں، گویا کہ اس بندے نے جنت جان چو انکار کر دیتا ہے۔ دعا کرو اللہ رب العالمین سانو سارے آنو اللہ اپنا اور اپنے محبوب پیغمبر دا اطاعت گزار فرما بردار بنائے۔ اللہ قیامت والیاں سختیاں تو محفوظ فرمائے۔ اللہ سونا اپنے محبوب پیغمبر دا ساتھ نصیب فرمائے اور آپ دی شفاعت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات ایک اعلان سماعت فرما لو، اس منگل والے دن 11 فروری نو جامع مسجد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل حدیث راہ بھوبڑا دے ہوتے اصلاح معاشرہ کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے، جس دے اندر شیخ اسلام خطیب پاکستان حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب اور انہاں دے نال واحد خوش الہان حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب انشاءاللہ خطابات فرمان گے۔ احباب تشریف لے جانا، ساتھ ہے کوئی زیادہ بعید بھی نہیں ہے، قریب ہے، اس جگہ دے ہوتے جماعت بھی نہیں ہے، چلو اتو کو 4 ساتھی جان گے ہوتے اجتماع ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ان اجتماعات دے اندر شامل ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اس دے اندر شامل ہون نال ایک روح نو تسکین ملدی ہے، قرآن و حدیث دے نال سینے معطر ہوندے نے، اللہ پاک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔